الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى رب زدنی علما وفہما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہ کی حمد و ثناء کے بعد احادیث کے ان اسباق کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے بتوفیق اللہ، اور آج کے اس سبق کا نمبر آپ کے سامنے ہے 33۔ اس میں ہماری فرسٹ حدیث پہلی 327 ہے، جس کا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت اور معجزہ۔ وعن ہو، اس سے مراد آپ جانتے ہیں کہ سابقہ حدیث کے راوی مراد ہیں، اور وہ غالباً حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے یہ حدیث ہم نے پڑھی گزشتہ لیسن میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت، بکری کا گوشت یعنی بکری کے پیٹ کا گوشت جو ہے وہ بھنا کرتا تھا، اور اس سے مراد پیٹ کے اندر جو خاص کھانے والی چیزیں کلیجی اور دل وغیرہ ہے، تو وہ آپ نے کھایا اور وضو نہیں فرمایا۔ تو یہی حدیث، اور اس کے بعد یہ دوسری حدیث ہے جو قدر تفصیل سے ہے۔ کہتے ہیں ابو رافع رضی اللہ عنہ اہدیت لہو شاتن، کہ ان کے لیے ہدیہ دیا گیا ایک بکری کا۔ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، غیب کی یہاں ضمیر ہے، یہ اہدیتوں کی بجائے انہوں نے کہا اہدیت لہو، اپنے آپ کو شمار کی ہے غیب کی ضمیر کے ساتھ، یہ بھی جائز ٹھیک ہے۔ ہدیہ دیا گیا ایک بکری کا ان کو، فجعلها فی القدر، تو انہوں نے اس کو پکانے کے لیے ہنڈیا میں رکھا، ڈالا، بنا کر گوشت اس کا۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ماتاب رسالت انبیاء رسول کے امام وہاں آ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے، یا ابا رافع، یا ابو رافع۔ فقال، تو انہوں نے کہا، شاتن اہدیت لنا یا رسول اللہ، شاتن بکری ہے، بکری کا گوشت جو ہدیہ دی گئی ہمارے لیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فطبختها فی القدر، تو میں نے اس کو پکایا ہے ہنڈیا میں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ناولنی الذراع یا ابا رافع، اے ابو رافع مجھے بھی اس کا ایک بازو دیجئے۔ ناولنی، ناولا یناولو، مناولہ ایک دوسرے کو چیز دینا، مفاعلہ، مجھے بھی اس میں سے کوئی ایک بازو دیجئے، یعنی بکری کا آپ کو علم ہے کہ آپ کو بکری کا جو بازو کا گوشت تھا بڑا پسند تھا۔ فناولتہ الذراع، تو فرماتے ہیں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہ میں نے آپ کو بکری کا ایک اس میں سے نکال کر روسٹ گوشت کا ایک دستی، یعنی دستی جو ہے وہ دی بکری کی پکی ہوئی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناولنی الذراع الاخر، مجھے دیجئے دوسرا بازو بھی اس کا، دوسری دستی بھی مجھے پکڑا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ فناولتہ الذراع الاخر، تو میں نے وہ دوسرا بازو بھی یعنی دستی کا گوشت بکری کا نکال کے آپ کو دے دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناولنی الذراع الاخر، مجھے دیجئے ایک اور بکری کا بازو۔
دستی کا گوشت بکری کا اور دیجئے۔ فقال، تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما للشاۃ ذراعان، بکری کے صرف 2 بازو ہوتے ہیں، وہ دونوں آپ کو میں نے دے دیے، اب مزید اور بازو تو کوئی نہیں۔ حیران ہوئے اور یہ فرمایا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع سے فرمایا، اما انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت۔ اللہ اکبر۔ اما انک لو سکت، اگر آپ خاموش رہتے، یعنی اے ابو رافع اگر تو خاموش رہتا، بے شک، اما انک لو سکت، اگر تو خاموش رہتا، لناولتنی ذراعا فذراعا، تو مجھے ما سکت، جب تک تو خاموش رہتا اور مجھے میرے مطالبے پر دستی کا گوشت مجھے پکڑاتا چلا جاتا تو یہ ختم نہ ہوتا، ختم ہونے میں نہ آتا۔ ذراعا فذراعا، بازو پر بازو آتے چلے جاتے، گوشت بڑھتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ اس لیے آپ نے آپ کی نبوت اور رسالت کا میں نے ٹاپک دیا اوپر۔ ثم دعا، پھر آپ نے منگوایا پانی، بمائن، ثم دعا بمائن فتمضمض فاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی، کیونکہ گوشت کھا لیا تھا نا 2 دستیوں کا، آپ نے ضرورت محسوس کی۔ فغسل اطراف اصابعہ، اور وغسل، اور دھویا اپنی انگلیوں کے اطراف کو بھی، انگلیوں کے جو پورے وغیرہ ہیں یا ان کے اندر سے درمیان کی جگہ وغیرہ، وہ بھی آپ نے دھوئی۔ ساتھ لگ گیا ہوگا، آپ نے ہاتھ میں پکڑ کر وہ دستی کھائی تھی۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فصلی، اور آپ نے نماز پڑھی۔ ثم عاد، پھر آپ لوٹے، الیہم، نماز پڑھنے، یعنی مسجد میں گئے نا، فرض نماز ادا کی۔ پھر ثم عاد، پھر آپ لوٹے، الیہم، انہی کے گھر کی طرف، یعنی کن کے؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کے، یعنی ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کے کھایا، دوبارہ آ گئے۔ فوجد عندهم، اور پایا ان کے ہاں، لحمن، گوشت، باردن، ٹھنڈا، پہلے تو گرم تھا تو اب گوشت جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فاکلا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کھایا۔ ثم داخل المسجد، پھر آپ مسجد تشریف لے گئے، فصلی، اور آپ نے نماز پڑھی، ولم یمس ماء، اور آپ نے پانی کو چھوا تک نہیں، ولم یمس، نہیں چھوا آپ نے، ماء، پانی کو، یعنی وضو وغیرہ نہیں کیا۔ حدیث تو یہ ہے جو ضعیف ہے، لیکن بہرحال انکار اس سے نہیں ہو سکتا، اس کے مضمون سے۔ اس حدیث کی سند میں شرحبیل بن صعب ضعیف راوی ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ حدیث گزشتہ سے پیوستہ 328، اسے امام دارمی نے ورواء دارمی عن ابی عبید، یہ ابو عبید رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے امام دارمی نے اپنی کتاب سنن الدارمی میں، یہی حدیث جو ابو رافع رضی اللہ عنہ کی ہے، اور جسے انہوں نے ذکر کیا کس میں؟ امام احمد نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی مسند میں۔ الا انہ لم یذکر ثم دعا بماء، ہاں امام دارمی نے جو حدیث ذکر کی ہے یہ ساری کی ساری پوری اسی طرح، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کیا ثم دعا بماء، یعنی یہ الفاظ کہ آپ نے 2 دستیوں کے کھانے کے بعد پانی منگوایا، یہ الفاظ نہیں ہیں، باقی پوری حدیث پورے الفاظ کے ساتھ ہے آخر تک، الی آخری۔ لیکن یہ حدیث جو ہے اس کی سند میں بھی ضعیف راوی ہے، قتادہ مدلس بھی انعن ہے، اور لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ حدیث 329، ہر بات کا علم صرف علام الغیوب کو سزاوار ہے، یہ ٹاپک ہے، آپ نے اس میں سے نکالنا ہے کس کا ٹاپک کا تعلق حدیث کے کس لفظ سے ہے، کس عبارت سے ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہتے ہیں کنت انا، میں تھا، و ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بڑے عالم اس امت کے قاری، و ابو طلحہ،
تینوں جو ہیں جلوساً بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی کہتے ہیں میں کنت انا و ابی بن کعب اب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہم سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ فاکلنا لحما و خبزا، تو ہم نے کھایا کیا؟ مل کر گوشت اور روٹی۔ سبحان اللہ۔ عزیز طلبہ، بڑی سے بڑی بھی کوئی ہو نا پرتکلف دعوت، تو اس میں اگر ایک ڈش ہو گوشت اور ساتھ تندور کی روٹی، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا جہاں کی ساری نعمت ایک طرف کر دو، اور یہ نعمت جو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ یہ انتہائی مفید اور صحت کے اعتبار سے بھی اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی یہ جو ہے ڈش، تندور کی گندم کی روٹی ہو گرم، اور جناب ساتھ ہو گوشت بھنا ہوا یا پکا ہوا اچھے طریقے سے مٹی کی ہنڈیا میں۔ ثم دعو، تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے منگوایا بے وضوء، پانی وضو کے لیے۔ فقالا، حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں نا، گوشت سب نے کھایا تو اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے پانی کا وضو کے لیے پانی منگوایا۔ فقالا، تو دونوں صاحب کہنے لگے، کون کون؟ ابی بن کعب اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہما، لما تتوضا ہوا ہے انس، کیوں آپ وضو کرتے ہیں؟ فقلت، تو میں نے کہا، لہذا الطعام الذی اکلنا، بھائی اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا، لہذا الطعام الذی اکلنا۔ فقالا، تو دونوں کہنے لگے، اتتوضا من الطیبات، کیا پاکیزہ چیزوں سے آپ وضو کرتے ہیں؟ اتتوضا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھا کر وضو کرتے ہیں؟ لم یتوضا منہ من هو خیر منک، نہیں وضو کیا اس کھانے کی وجہ سے من ہوا وہ جو تھے خیر بہتر من کا آپ سے۔ سبحان اللہ، جو افضل الخلائق خیر الخلائق تھے، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک طرف حضرت انس بن مالک ہیں اور ایک طرف دو صحابہ ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے حضرت انس کو۔ معلوم ہوا کہ حضرت انس جیسی بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے والے آپ کے خادم، انہیں اس بابت پتہ نہیں، اور بقیہ دو جو ہیں انہیں پتہ ہے۔ اور عزیز طلبہ، پیغمبر کے بعد اگر ہستی ہے تو ان صحابہ کرام کی، ان سے بڑے اولیاء کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن بالکل واضح ہے یہ کہ ایک کو جو ہر وقت قریب رہتا ہے دیگر صحابہ سے کی نسبت، اسے ایک مسئلے کا علم نہیں، اور باقیہ دونوں کو علم ہے۔ تو جس کو علم جب ہو تو وہ مان لے صحیح دلیل کے ساتھ، سر تسلیم خم کرے، اور جنہیں پتہ ہو وہ بتا دیں، اور یہاں ضد بازی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بس سبحان اللہ شکریہ ادا کرے جو بتا دے جس کو علم نہیں۔ یہی معاملہ اگر آج ہو، کتاب اللہ سنت رسول اللہ جب پیش ہو، سب کی گردن جھک جائے، اختلافات ختم ہی ہو جائیں، کوئی فرقہ کوئی جو ہے طائفہ بنے ہی نہ اسلام میں۔ لیکن معاملے یہاں کچھ اور ہیں، یہاں اس کے پیچھے اس کے ورے کچھ مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد واضح ہیں کہ اگر کہتے ہیں شریعت کہتی اختلاف مٹاؤ، اور یہ کہتے ہیں ملا جنہوں نے دکانیں ڈالی ہوئی ہیں اپنی، اور جنہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اپنے اپنے اسٹیج اور اپنی مسجدوں کو، وہ کہتے ہیں اختلاف مچاؤ، اختلاف مچے گا تو ہماری دنیا بنے گی۔ یہودیوں عیسائیوں نے بھی ایسے ہی کیا، والعیاذ باللہ۔ فوائد، اس حدیث کی سند حسن ہے۔ نمبر 2، حدیث اعلیٰ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز اور گوشت کھانے سے وضو لازم نہیں آتا، اور یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے۔ باقی اگر کوئی لگ گئی ہے گوشت کھانے سے یا کوئی اور چیز کھانے سے، منہ میں چکنائی یا ہاتھوں کو، تو اس کو صاف کرنا چاہیے، کلی کر لینی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ حدیث 330، اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس کو چھونے پر وضو کا مسئلہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، کانا یقول، کہا کرتے تھے، قبلۃ الرجل امرأتہ، آدمی کا اپنی عورت کا بوسہ لینا، عورت اپنی عورت کا
بوسہ لینا آدمی کے لیے، قبلۃ الرجل آدمی کا، امراتہ اپنی عورت کا بوسہ لینا، وجسھا اور اس کو ٹچ کرنا، اس کو چھونا، بیادہ ہی اپنے ہاتھ سے، اور اس کو چھونا اپنے ہاتھ سے، من الملامسہ یہ شمار کیا جائے گا ملامسہ میں سے۔ ملامسہ کہتے ہیں لمس سے ہے نا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کسی کو چھونا، لامسہ یلامس ملامسۃً ایک دوسرے کو چھونا۔ ملامسہ یہ مفعلہ باب ہے، اس میں مشارکت ہے، تو یہ ملامسہ میں سے ہے۔ ملامسہ کیا ہے؟ جو جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ومن قبل امرأتہ اور جس نے بوسہ لیا اپنی عورت کا، وجسھا بیدہ اور اس کو چھوا اپنے ہاتھ سے، فعلیہ الوضوء تو اس پر وضو لازم ہے، فعلیہ الوضوء۔ رواه مالک و شافعی، امام مالک و امام شافعی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، چونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اس میں بحث ہے، اختلاف ہے، تفصیل ہے، اس لیے میں نے ٹاپک میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ یہ نہیں لکھا کہ وضو ہے، یہ لکھا ہے کہ وضو کا مسئلہ، اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس کو چھونے پر وضو کا مسئلہ، یہ مسئلہ آگے بیان ہوگا۔ دیگر حدیثیں بھی پڑھ لیں۔ حدیث 330 کے فوائد و مسائل، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ ہے، یعنی آپ نے غور کیا ہے نا، ساتھ یہ غور کریں کہ اس میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں بات فرمائی وان ابن عمر کان یقول، یہ ابن عمر کا اپنا، رضی اللہ عنہما کا اپنا یہ قول ہے، یہ حدیث موقوف ہوئی، اور موقوف ہونے کے اعتبار سے یہ حدیث کی سند بالکل متصل اور صحیح ہے، اس کا موقوف ہونا صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ ہے، اور قرآن مجید میں جو مذکور ہے کہ فلاں فلاں چیز سے وضو لازم آتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے او لامستم النساء، کہ او جب تم عورتوں کو چھوؤ، تو حدیث میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ جب تم عورتوں کو چھوؤ یا بوسہ لو، لہٰذا عورت کا بوسہ لینا یا اسے ہاتھ لگانا بھی ملامسہ میں داخل ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ حدیث 331، اپنی بیوی کا بوسہ لینے اس کو چھونے پر وضو کا مسئلہ، یہ بھی وہی حدیث، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، کانا یقول وہ بھی کہا کرتے تھے، من قبلۃ الرجل امرأتہ الوضوء، کہ آدمی کا اپنی عورت کا بوسہ لینے سے اس پر وضو ہے، یہ بھی اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، نیز امام بہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے تحت اس معنی کو بھی بیان کیا ہے۔ حدیث 332، اپنی بیوی کا بوسہ لینے اس کو چھونے پر وضو کا مسئلہ، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اپنے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، قال نے کہا، فرمایا، ان القبلۃ من اللمس، کہ بوسہ لینا عورت کا یہ لمس سے ہے، یعنی جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، او لامستم النساء فتودعوا منها، تو اس لمس سے پھر وضو کرو، یعنی چھونے سے وضو کرو، جب چھو لو، اپنا بوسہ لے لو یا عورت کے جسم کو چھو لو تو پھر وضو کرو۔ یہ حدیث جو ہے نا، اس اعتبار سے یہ ضعیف ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا، اس لیے کہ دیگر علتیں بھی ہیں اس کے اندر، ایک راوی مدلس انن بھی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، اپنا فتویٰ ہے، جیسا کہ پیچھے ان کی ایک حدیث گزر چکی ہے اور وہ صحیح ہے۔ عمر بن خطاب ان کے والد کے حوالے سے جو ہے حدیث صحیح نہیں۔ نمبر 3، مذکورہ حدیث میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اپنے فتاویٰ ہیں۔ یہ اس کا عزیز طلبہ، یہ اس کا ما حصل، یعنی اس کا جواب، پورے جو کہ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں اس کا جواب ہے۔ مذکورہ حدیث میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اپنے فتاویٰ ہیں جو مرفوع حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور مرفوع حدیث میں ہے کہ عورت کا بوسہ لینے اور ہاتھ لگانے سے وضو لازم نہیں آتا، اور ہم نے پیچھے یہ پڑھ لیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرفوع حدیث ہے اور صحیح ہے، لہذا یہ صحابہ کے اپنے فتاویٰ ہیں۔ حدیث 333، انسان کے بہتے ہوئے خون سے نماز پڑھنے کا مسئلہ،
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، یہ جو خلیفہ تھے جنہیں خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد، یہ مروان کے پوتے تھے، مروان بن حکم بن عاص، اموی سلسلہ، ان تمیم الداری، تمیم داری سے۔ اب عمر بن عبدالعزیز جو تابعی ہیں اور تمیم داری صحابی ہیں، لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من کل دم سائل، تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو جو ہے ہر بہنے والے خون سے لازم ہے، الوضوء من کل دم سائل، کیونکہ اس میں بھی آگے تفصیل ہے، اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ انسان کے بہتے ہوئے خون سے وضو لازم ہے حدیث کے ظاہر کے مطابق، بلکہ کہا ہے کہ نماز پڑھنے کا مسئلہ، انسان کے بہتے ہوئے خون سے نماز پڑھنے کا مسئلہ یہ کیا ہے، یہ آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ الوضوء من کل دم سائل، رواہ دارقطنی، امام دارقطنی نے یہ روایت کی ہے اس کو، اور وقال، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے عمر بن عبدالعزیز لم یسمع من تمیم الداری ولا رآہ، عمر بن عبدالعزیز جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے نہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور نہ ان سے سنا، ملاقات ثابت نہیں، نہ دیکھا نہ سنا۔ اور اسی طرح یزید بن خالد و یزید بن محمد مجہولان، دو راوی اور ہیں اس کی سند میں جو مجہول الحال ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، تو اس اعتبار سے حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مروان عمومی جو تھے، مروان کے پوتے ہیں، جو نہایت عابد، متقی اور نیک سیرت تھے، جبکہ تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، گویا یہ حدیث مرسل بھی ہے، ان کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں۔ حدیث 333 کے فوائد و مسائل، اس باب میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اب یہ اس کا آگے پورا نتیجہ یعنی رزلٹ ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، بلکہ اس کے برعکس جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے خون میں لت پت نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح نماز اگر میں خون بہہ رہا ہے تو نماز باطل نہیں ہو جاتی، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کو نماز میں تیر لگے تو ان کا خون بہتا تھا، پھر انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، تو معلوم ہوا کہ سیال خون ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی طرح ہے تو تاریخی روایات ہیں، کرب و بلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، تو نماز کا وقت تھا تو آپ کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، یہ بھی عام طور پہ سنا گیا ہے، تو آپ نے نماز کو ختم نہیں کیا، آپ کی جسم سے خون بہہ رہا تھا، تو خون کا بہنا نماز سے مانے نہیں ہے، سیال خون۔ حدیث 334 قضائے حاجت کے وقت اپنا منہ اور پیٹھ قبلہ رخ کرنے کی ممانعت، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سلسلے میں ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم آؤ اتیتم الغائط یعنی پیشاب وغیرہ قضاء حاجت کے لیے، فلا تستقبلوا القبلہ، تو قبلہ رخ کرنا بیٹھو، منہ نہ کرو قبلہ کی طرف، ولا تستدبروا، اور نہ پیٹھ کرو قبلہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ تو بعض لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے، وہ منہ تو نہیں کرتے لیکن پیٹھ کیے ہوتے ہیں، خواہ اندر لیٹرین ہو یا میدان ہو، تو بہرحال میدان میں، کھلے میدان یا جنگل وغیرہ یا باہر جو کہ جگہ ڈکی ہوئی نہ ہو، تو وہاں قضاء حاجت کے وقت نہ منہ کرنے کی اجازت ہے قبلہ رخ نہ پیٹھ، ولیکن شرقوا وغربوا، لیکن یا مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔ یہ عزیز طلبہ مدینہ کی بات ہے، مدینہ منورہ کی، اور جب مدینہ منورہ جب ہوتے ہیں تو اس وقت جو قبلہ ہے وہ جنوب کی جانب ہے،
تو اس لیے شرک والغربو کہا۔ ہم اپنے حساب سے اندازہ لگائیں گے کہ ہمارا قبلہ اور اس کی مخالف سمت کس طرف بنتی ہے، اس حساب سے ہم اپنے قضاء حاجت کے وقت اس چیز کا حساب رکھیں گے کہ قبلہ رخ نہ پیٹھ ہو نہ منہ ہو۔ متفق علیہ۔ قال الشیخ امام محی السنہ، امام محی السنہ رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا الحدیث فی الصحراء، یہ حدیث جو ہے صحرا کے بارے میں ہے، یعنی کھلی جگہ، ڈیزرٹ یا جنگل۔ واما فی البنیان، اور اگر ایسی کنیف یعنی لیٹرین وغیرہ جو آج کل جیسے بنائے جاتے ہیں، واش روم بالکل ڈھکے ہوئے بند، چاروں طرف سے چار دیواری ہوتی ہے، چھت خواہ ہو نہ ہو، خواہ اوپر سے خالی کیوں نہ ہو، چاروں طرف یا گھر کے اندر۔ واما فی البنیان فلا باس لما رویہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر کوئی حرج نہیں اگر آدمی منہ قبلہ رخ کر لے یا پیٹھ کر لے۔ فوائد، حدیث میں یہ خطاب ہے اہل مدینہ کا، کیونکہ ان کا قبلہ جنوب کی جانب ہے، اور اس طرف کے شہر والوں اور دیگر رہنے والوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ قضاء حاجت کے وقت یہ ممانعت جنگل، صحرا یا کھلی جگہ میں ہے، جبکہ بند حمام اور لیٹرینوں وغیرہ میں کوئی حرج نہیں۔ پھر بھی اگر ممکن ہو تو جو لیٹرینیں ہیں وہ اس رخ بنانی چاہیے کہ تاکہ آدمی جب بیٹھے پیشاب وغیرہ کے لیے تو اس کا منہ اور پیٹھ قبلہ رخ نہ ہو۔ اگر دوسری رخ بن سکتی ہوں تو وہی بہتر ہے، احتیاط اسی میں ہے، اور اگر مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں، لیٹرینوں کا رخ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی جانب کیا جا سکتا ہے اگر بند ہو تو۔ حدیث 335، بند گھروں یا لیٹرین وغیرہ میں قضاء حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ کرنے کا جواز، یہ حدیث آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ارتقیت فوق بیت حفصہ رضی اللہ عنہ، میں چڑھا، ارتقیت فوق بیت حفصہ، حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر چڑھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر۔ تو عبداللہ کا حضرت حفصہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ بہن بھائی تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ اپنی بہن کے گھر کی چھت پہ چڑھے، لبعض حاجتی، اپنی بعض ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت پڑ گئی اوپر جانے کی کوٹھے پر۔ تو کہتے ہیں کہ فرائیت رسول اللہ، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقضی حاجتہ، آپ پیشاب کر رہے تھے، مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے، کمر جو ہے آپ کی، پیٹھ وہ قبلہ رخ تھی، مستقبل الشام، اور شام کی طرف منہ کیا ہوا تھا۔ گویا کہ وہاں جو مدینہ اگر جائیں آپ تو جو قبلہ ہے وہ شام کے بالکل اپوزٹ ہے، تو اگر شام کی طرف منہ کریں تو قبلہ رخ جو ہے قبلہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اور اگر قبلہ کی طرف منہ کریں تو شام کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ قبلہ تین جو مسجد تھی نا، اس میں صحابہ نے اسی طرح ہی جب قبلہ بدلا، تحویل ہوئی، تو ایک صحابی باہر سے انہوں نے یہ آواز لگائی کہ میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق، اور محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے مسجد الحرام کی جانب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ تو وہ صحابی جو تھے، انہوں نے جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سن لیا نماز کے دوران، اور انہوں نے وہ مقتدی پیچھے ہو گئے، یعنی بالکل اپوزٹ سائیڈ میں ہو گئے۔ پہلے وہ شام کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، اور ان کی پیٹھیں جو تھیں وہ بیت المسجد الحرام کی طرف تھیں۔ پھر انہوں نے بالکل اچانک وہ اپوزٹ سائیڈ میں آ گئے، کچھ حصہ نماز کا انہوں نے مسجد الحرام میں کی جانب پڑھا، اور کچھ حصہ نماز کا انہوں نے بیت المقدس کی جانب پڑھا، تو اس لیے اس کو قبلہ تین کہتے ہیں، یعنی ایسی مسجد جس میں دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی، ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی۔ حدیث 336، قضاء حاجت کے آداب، اس میں کچھ آداب قضاء حاجت کے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں۔ وان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ،
قال فرماتے ہیں نہانا ہمیں منع کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے ان نستقبل القبلہ تھا کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کریں لغائط و بول پیشاب پخانہ کے لیے. کتنی واضح حدیث کے الفاظ ہیں. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہانا یعنی ہمیں روکا کس نے یعنی وہ مراد لے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ہمیں روکا آپ نے ان نستقبل القبلہ تک کہ ہم متوجہ ہوں قبلہ کی طرف لغائط پخانہ کے لیے اور بولن یا پیشاب کے لیے. یعنی دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ممانعت جو ہے وہ غائط یعنی پخانے کے لیے ہے بڑے پیشاب کے لیے اور چھوٹے کے لیے نہیں دونوں کی طرح دونوں کے لیے ہے. او نستنجی بالیمین اور اس سے بھی منع کیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں صفائی جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کریں اس سے بھی روکا. او ان نستنجی یا اس سے بھی روکا کہ ہم استنجا کریں باقل من 3 احجار 3 پتھروں سے کم کے ساتھ 3 احجار حجر کی جمع احجار 3 پتھر 3 احجار یہ مراد 3 ڈھیلے ہیں مٹی کے 3 مٹی کے ڈھیلوں یا 3 پتھروں سے کم کے ساتھ ہم استنجا کریں یعنی صفائی کریں. او ان نستنجیا او یا اس سے بھی ہمیں روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں ہم استنجا کریں برجیع لید یا گوبر وغیرہ سے او بیازمن یا ہڈی وغیرہ سے. تو یہ چیزیں ہیں کچھ اس کو تزید طلبہ ذہن میں رکھنا ہے. پیشاب کرتے ہوئے قبلہ رخ نہیں ہونا دائیں ہاتھ سے صفائی نہیں کرنا استنجا اس وقت چونکہ مٹی تھی پانی تو میسر نہیں تھا تو اس لیے مٹی جو ہے وہ سی صفائی ہوتی تھی اور کم از کم فرمایا کہ 3 ہوں اور اقل من 3 احجار. تو جب مٹی سے آپ نے استنجا کرنا ہے صفائی کرنی ہے تو 3 ڈیلے جو ہیں وہ کم از کم ہونے چاہیے زیادہ جتنے ہو جائیں کم از کم 3 سے کم نہ ہوں. اور استنجا جو ایسے بھی روکا ہمیں کہ کوئی لید یا ہڈی وغیرہ پڑی ہو تو اسے پکڑ کر اسے صفائی شروع کر دیں کیونکہ ان چیزوں کے اندر پاک کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو مٹی کے اندر ہے. لید اور گوبر جو ہے وہ بھی مٹی کے حکم میں نہیں اور ہڈی بھی مٹی کے حکم میں نہیں جبکہ طاہر اور مطہر جو چیز ہے وہ مٹی ہے پانی کا بدل اگر پانی نہ ہو تو مٹی جو ہے اصل وہی پاک بھی ہوتی ہے اور پاک کرتی بھی ہے صاف کرتی بھی ہے. رواہ مسلم. حدیث میں الفاظ نستنجی برجیع او بیازمن سے مراد لید یا ہڈی ہے یہ خواہ آدمی کی ہو یا جانور کی. تو چونکہ حدیث میں تخصیص نہیں ہے کہ کس کی ہو اس لیے عام کوئی بھی ہڈی کسی انسان کی ہو جسم کی یا کسی جانور کی ہو اسی طرح لید اور گوبر وغیرہ انسان جانور کی ہو تو کسی بھی اعتبار سے یہ صفائی کے لیے جائز نہیں مناسب نہیں درست نہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ یہ جنوں کی خوراک ہے اور اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ کھانے کی کسی بھی چیز سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے ساتھ دیگر ادب والی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جیسے علمی کتابوں کے اوراق وغیرہ. تو کہیے نا کہ کتابوں کے اوراق پڑے ہوئے ہوں کاغذ وغیرہ اور ان سے انسان جو ہے وہ صفائی شروع کر دے تو یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس طرح کھانے والی کوئی بھی چیز ہو تو کہ بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں کہ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ الْجِنَّ کہ یہ جو ہے نا ہڈی وغیرہ یہ تمہارے جن بھائی جو ہیں ان کی خوراک ہے صراحت ہے وہاں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو گوبر وغیرہ ہے لید وغیرہ ہے یہ پھر جنوں کی جو جانور ہیں ان کی یہ خوراک ہے. تو بہرحال اس لیے منع کیا گیا واللہ تعالی اعلی و اعلم بالصواب. بسا اوقات ہم بچپن میں نا گاؤں میں ہوتے تھے تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں گوشت پکایا جاتا یا کوئی مہمان آتے تو بعد میں گوشت یا قربانی کے دنوں میں خاص طور پہ لوگ جو ہیں وہ کھاتے گوشت وغیرہ
اور پھر ہڈیاں وغیرہ جو ہیں گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ صبح ہی صفائی کرتے اور پھینکتے تھے، رات کو وہ وہی ہڈیاں ایک جگہ کسی کونے میں یا پھیلا دیتے یا رکھ دیتے، تو رات کو نا آدھی رات یا کسی بھی ٹائم ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہڈیوں کو چبا رہا ہے، کھا رہا ہے، آوازیں آتی تھیں، اور جب ایک دم آپ اٹھتے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، کتا بلی وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز آتی تھی۔ ہو سکتا ہے جن جو ہیں وہ اپنی کارروائی کر رہے ہوں، ہڈیوں کو کھاتے ہیں، ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے اس کو چوستے ہیں۔ ہڈی اگر جنات کا کھانا ہے تو لید اور گوبر وغیرہ ان کے جانوروں کا کھانا ہو سکتا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ حدیث بیت الخلاء لیٹرین وغیرہ میں داخل ہونے کی دعا، یہ آپ کو امید ہے کہ آتی ہوگی، لیکن جس کو زبانی یاد نہیں وہ زبانی یاد کر لے۔ صحیح حدیث ہے، وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے یا داخل ہونے لگتے، یعنی داخل الخلاء سے مراد ہے داخل بیت الخلاء، یعنی بیت الخلاء میں جب داخل ہوتے، لیٹرین وغیرہ، کنیف جسے کہتے ہیں، تو اللہ کہتے کیا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث مردوں یعنی جنات جو ہیں جو کہ انویزیبل پاورز ہیں، خبث مذکر کی جمع، خبیث کی جمع خبث، اور خبیثت ان کی جمع خبائث، جننیاں، ڈائنے، یہ مراد ہے۔ وہ جنات کی مؤنثیں جو ہوتی ہیں، جو جن اور ان کی خبائث خبیث، وہ خبیث جنات جو شیطانی ہیں، اور اسی طرح ان کی عورتیں بھی شیطانی، ان سے میں اے اللہ تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ متفق علیہ۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ ناپاک اور غلیظ جگہوں پر ناپاک جنات اور خبیث مخلوق آتی ہے، جن سے بچنے کے لیے یہ دعا ایک ڈھال کا کام دیتی ہے۔ حدیث کے الفاظ اذا دخل الخلاء سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے، یعنی جب چاہتے کہ میں داخل ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر اس جگہ میں جہاں بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے یا سطر کھولنے کے بعد، نہیں، داخل ہوتے وقت ابھی لیٹرین سے پہلے ہی باہر یہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں نجاست وغیرہ ہو اس وقت ایسا ذکر نہیں کرنا چاہیے یا سطر کھول کر یا بیٹھ کر۔ نمبر 3، اگر کوئی جنگل وغیرہ میں قضائے حاجت کے لیے جائے تو مقررہ جگہ پر بیٹھنے سے پہلے اور سطر کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ یہ اس وقت اسی طرح ہی لوگ جاتے تھے دور دور، اور ابھی بھی بعض دیہاتوں میں ایسے ہی ہے، یہاں انتظام نہیں ہوتا، کھیتوں میں جانا اور جنگلوں میں اور دور۔ حدیث 338، پیشاب کی نجاست اور چغلی دونوں عذاب قبر کا سبب ہیں۔ بڑی معروف حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، اور یہ یاد کرنی چاہیے، زبانی یاد کر لیں، متفق علیہ حدیث ہے، اور بڑی ایک ریمائنڈر ہے بہت بڑا۔ قال کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فقال اور فرمایا، انہما لیعذبان، کہ بے شک یہ دونوں البتہ عذاب دیے جا رہے ہیں، ان قبروں کے اندر جو ہیں 2 مردے، وما یعذبان فی کبیر، اور وہ بظاہر وہ کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیے جا رہے، بظاہر یعنی حقیقت میں تو بہت بڑی چیزیں تھیں ان کی نگاہ میں، یعنی خود یہ لوگ تھے ان کو معمولی سمجھتے تھے اور پرواہ نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول کا یہ مراد ہے، وما یعذبان فی کبیر، اما احدہما، تو اے پر ان میں سے ایک جو تھا، ایک ان میں سے فکان لا یستنزع من البول، لا یستتر من البول، کہ وہ نہیں پردے میں رہتا تھا بول سے، نہیں چھپتا بچتا تھا من البول پیشاب سے، لا یستتر من البول۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت میں لا یستتر من البول سے مراد، یعنی اس کی جگہ پہ کیا الفاظ ہیں، لا یستنزع من البول، کہ وہ پیشاب کے قطروں سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتا تھا، لا یستنزع،
نہیں بچتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا من البول پیشاب سے، وَأَمَّا الْآخَرُ اور دوسرا شخص جو ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کیا کرتا تھا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وہ چلتے پھرتے لوگوں کی چگلیاں کرتا تھا، یمشی بالنمیمۃ چگل خور تھا، چگلی سے چلتا تھا، استغفر اللہ۔ ثم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے نا قبرستان کے پاس، دو قبروں کے پاس سے گزرے، ثم پھر اخذ جریدتن رطبتن پھر ایک سبز ٹہنی جو ہے آپ نے پکڑی، کسی درخت سے توڑ لی ہوگی، وہاں جو ہوتے ہیں قبروں کے پاس درخت وغیرہ ہرے بھرے، ثم پھر اخذ آپ نے لی جریدتن ایک ٹہنی، رطبتن ہری بری سبز، اور فشقها بنصفین تو اس کو دو ٹکڑے کیا، دو حصوں میں توڑ کر لیا، ثم غرز فی کل قبر واحدتن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں جو ہیں ان میں سے ہر ایک کی قبر پر گاڑ دیا، وہ دونوں کی قبروں پر ایک ایک جو ہے نا اس کو اوپر گاڑ دیا سبز ٹہنی کو، ثم غرز نصب کر دیا فی کل قبر واحدتن ہر ایک میں سے قبر، ہر ایک کی قبر میں سے ایک کو، تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو تھے تو مسلمان ہی لیکن پکڑے ہوئے تھے اپنی ان دونوں کرتوتوں کی وجہ سے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی فرمایا کہ ٹہنی جو ہے وہ توڑی اور دونوں کی قبر پر دو حصوں میں کر کے الگ الگ ان میں گاڑ دی۔ قالوا صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لما صنعت ھذا آپ نے ایسے کیوں کیا، کیونکہ عذاب ہو رہا تھا ان دونوں کو، فقال تو آپ نے فرمایا لعلہ شاید کہ ان یخفف عنہما ان سے عذاب یا سزا ہلکا ہو جائے، ہلکا کر دیا جائے، ما لم یبسا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سوکھ نہیں جاتی، یعنی ان دونوں ٹہنیوں کے ہرا رہنے تک، سبز رہنے تک شاید اللہ ان سے تخفیف کر دے، فرما دے، لعلہ ان یخفف عنہما۔ تو اس کے بارے میں محدثین نے بڑی کلام گفتگو کی ہے، اس حدیث کی وضاحت میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ یہ حکم جو تھا یہ ان لوگوں کے لیے ساتھ خاص تھا، اس کے بعد یعنی فرشتہ جبریل نے آ کر آپ کو اطلاع کر دی اور آپ نے دونوں ٹہنیاں توڑ کر، تو اب ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے بلا وجہ اپنا لوگوں کی قبروں پر، میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پیاروں کی قبروں کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہ سبز ٹہنیاں توڑ کر ان کی قبروں پہ لگا دیتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت کرے، فضل کرے اپنا، تو یہ بہرحال اس بارے میں کلام ہے کہ یہ عمل ان دونوں کے ساتھ خاص تھا یا کہ عام امت کے لیے ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہماری زبان فی کبیر، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان مردوں کی نگاہ میں یہ دونوں کام معمولی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چھوٹے نہیں تھے، ورنہ ان پر عذاب قبر کیوں مسلط کیا جاتا، بات بالکل واضح ہے، بلکہ یہ کبائر میں سے ہیں، چغلی کھانا اور اسی طرح پیشاب جو ہے اس کا احتیاط نہ برتنا اور اپنے کپڑوں کو پلیت رکھنا، بعض لوگ جو ہیں اس بارے میں بالکل سنجا تک نہیں کرتے، ہاتھوں کو بھی نہیں دھوتے۔ حدیث کے الفاظ لا یستنزہ من البول کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی احتیاط نہیں کرتا تھا کہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑ جائیں، لا یستنزہ من البول۔ حدیث 339 دو کام جو موجب لعنت ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین کہ بچو دو لعنت زدہ کاموں سے، قالوا صحابہ نے فرمایا وما اللاعنان وہ کون سے لعنت زدہ دو کام ہیں، موجب لعنت دو کام ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قال آپ نے فرمایا الذی یتخلا ایک تو وہ شخص یتخلا جو خلا کرتا ہے، پیشاب وغیرہ پخانہ کرتا ہے، فی طریق الناس لوگوں کے راستے میں، او فی ظلہم یا ان لوگوں کے سائے میں، یعنی کسی درخت کے سائے میں جو کہ راہ پر ہوتا ہے لوگ وہاں ٹھہرتے یا بیٹھتے ہوں، دو کام۔ لوگوں کے راستہ سے مراد اہل علم کے نزدیک وہ جگہ ہے جہاں سے اکثر لوگ گزرتے ہوں اور ان کی گزرگاہ کے باقاعدہ نشانات واضح ہوں، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ دو چار دفعہ لوگ وہاں سے گزرے اور وہ اب آدمی کے لیے وہاں ممانعت ہے، نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جہاں سے عموماً اکثر گزرتے ہیں وہاں
یہ پگڈنڈی سی بن جاتی ہے، گزرتے گزرتے لوگوں کو گزر گزر کر راستہ بن جاتا ہے اور باقاعدہ نشانات ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر کیونکہ لوگ زیادہ اکثریت عام معمول ہے لوگوں کا گزرنا، تو ایسی جگہ پر گندگی کا ہونا تکلیف دہ اذیت کا باعث ہے۔ اسی طرح سایہ دار سے مراد وہ درخت، ہر درخت نہیں ہے، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ درخت جہاں عام لوگوں کا بیٹھنا اٹھنا ہو، چلنا پھرنا آنا جانا، اور اس کے سائے میں بیٹھتے ہوں۔ تو بسا اوقات اجاڑ بیابان جنگلوں میں اگر کوئی درخت ہے تو وہاں لوگ آتے جاتے ہی نہیں، اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ وعید اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ سایہ دار سے مراد وہ درخت ہے جہاں درخت کے نیچے لوگ سائے میں بیٹھتے یا سوتے ہوں۔ تو اس سے مراد تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف یا اذیت دینا خالق حقیقی کو کسی بھی اعتبار سے گوارا نہیں، کسی بھی طرح سے تکلیف۔ حدیث 340 پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینے اور پیشاب کرتے وقت شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے کی ممانعت، یہ دونوں حکم ایسے حدیث میں آ گئے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، جب تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پیے پانی تو وہ سانس نہ لے برتن میں، فلا يتنفس فی الاناء، برتن میں پانی پیتے وقت سانس نہیں لینا چاہیے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور دوسرا حکم جب وہ بیت الخلاء میں آئے، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، تو نہ چھوئے اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور نہ اس پر مسح کرے، ہاتھ پھیرے اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی نہ صفائی کرے دائیں ہاتھ سے یا استنجا وغیرہ کرے۔ تو یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ انسان کا دایاں ہاتھ اچھے اور پاکیزہ امور کو سر انجام دینے کے لیے ہے، اسی طرح بایاں ہاتھ گندگی اور ناپاک اشیاء کے ازالے کے لیے ہے، لہذا ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہی عدل ہے، یہی مناسب ہے۔ نمبر 2، برتن میں سانس لینے سے کبھی بے اختیاری میں منہ یا ناک کی بھاپ پانی کے برتن میں پڑنے کا امکان ہوتا ہے، جس سے خود پینے والا آدمی بھی اور پاس بیٹھا شخص بھی نفرت اور گن محسوس کرتا ہے، لہذا ایسی ہر چیز سے شریعت نے روک لگا دی جس سے دوسرے کو یا اپنے آپ کو اذیت یا تکلیف محسوس ہو۔ یہ عزیز طلبہ ہمارے آج کی آخری حدیث، اور اس کے بعد حسب معمول کچھ سوالات ہیں وہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد ہم اللہ کی توفیق سے اجازت چاہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں اپنے اس درس کا۔ نمبر 1، اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس کو چھونے پر وضو کے مسئلہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کیا فتویٰ ہے؟ نمبر 2، اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس کو چھونے پر وضو کے مسئلہ میں صحیح حدیث کی روشنی میں درست موقف کی نشاندہی کریں۔ نمبر 3، انسان کے بہتے ہوئے خون سے نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے، دلیل سے واضح کریں۔ نمبر 4، قضاء حاجت کے وقت اپنا منہ اور پیٹھ قبلہ رخ کرنے کی شریعت میں کب ممانعت ہے۔ نمبر 5، حدیث میں الفاظ ان نستنجی بالرجیع او بعصم سے کس کی لید یا ہڈی مراد ہے؟ ہر قسم کی، خواہ مرد انسانوں کی ہو یا جانوروں کی۔ نمبر 6، حدیث کے الفاظ اذا دخل الخلاء سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ نمبر 7، حدیث کے الفاظ لا یستنزی من البول کا کیا مطلب ہے؟ حدیث 339 کے مطابق کون سے 2 کام موجب لعنت ہیں؟ اور نمبر 9، کس قسم کے راستے میں لوگوں کو پیشاب وغیرہ کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وأعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نافع علم اور اس کے ساتھ اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔